يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مہمان گرامی، حضرت العزیز غلام رسول صاحب میری دعوت برکات بلا لیا، حضرات علماء کرام، خصوصاً شیخ قرآن حضرت علامہ مولانا ارشاد احمد صاحب دعوت برکات بلا لیا، عزیز الاحترام بزرگ اور بھائیوں، اس کانفرنس کا عنوان جس طرح کے بھی سمجھ میں آیا، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے. حضرت علامہ شیخ القرآن استاذ العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دعوت برکات بلا لیا، انتہائی اختصار سے کام لیا، لیکن ان مختصر الفاظ میں جہان معنی کو سمجھ کر آپ کے سامنے رکھا. اللہ ان کے علم میں اور زیادہ برکت عطا فرمایا اور ان کے بیان میں اور زیادہ چاشنی، شیرینی، جاذبیت اور کشش پیدا فرمایا. تمام علماء اہل سنت کے علم عمل میں بیان میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمایا اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، عمر احترام فرمائے اور اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کی توفیق فراہم فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منصوب اور مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا اسی سے اس بات کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ سارے نبی اکٹھے کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرما رہا ہے کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں امام بناؤں گا، حاکم بناؤں گا، تمہارے تخت ہواؤں پہ اڑیں گے، چرند ترند تمہارے زیر فرمان ہوں گے، جن اور انسان تمہارے تابع فرمان ہوں گے. اس وقت میں اگر میرا محبوب آ جائے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہیں ہر حال میں ان کا ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو یکے بعد دیگرے دنیا پر تشریف لاتے رہے، وہ روزے اور خود سے اس بات کے پابند کر دیے گئے کہ اگر تمہارے وقت میں یہ محبوب تشریف لائے تو تمہیں نبوت رسالت چھوڑ کر ان کا امتی بننا ہوگا اور اپنے تاج و تخت کو ان کے قدموں کو قربان کرنا ہوگا اور ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا اور ان کے دین کا سپاہی بننا ہوگا. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ تزکیہ پاک کا مقام کیا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضرت گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبران کرام اس لیے بھیجے جائے کہ وہ اس محبوب کے لیے فضا سازگار کرے، ان کی مجدے لوگوں کو سنائے، ان کے کمالات لوگوں کو بیان کرے اور ان کی عظمت کے نقش لوگوں کے دلوں میں گہرے کرے. پھر اس ہستی کی عظمت کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جب اتنے پیغمبران کرام کو ان کا ثنا خوان، ان کا مدح خوان اور ان کی تعریف کے لیے، ان کی پہچان کرانے کے لیے بھیجا جا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنا تعارف اپنی قوم کے سامنے، اپنی امت کے سامنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس رسول کے آگے ایک چیختی ہوئی آواز ہوں کہ آنے والے رسول کے لیے راستہ صاف کرو۔ سبحان گورنر آ رہا ہو، وزیر اعلیٰ آ رہا ہو، وزیر اعظم آ رہا ہو، صدر آ رہا ہو، سارجنٹ بوٹر بجاتے ہوئے لوگوں کو خبردار کرتا ہے رستہ صاف کرو، مہمان گرامی آ رہے ہیں، حاکم اعلیٰ آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا منصب، اپنا مرتبہ مقام یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل میں چیختی ہوئی آواز ہوں کہ آنے والے رسول کے لیے راستہ صاف کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کرنے شروع کیے، مٹی کے بت بنا کے پھونک مارتے، انہیں اڑتے زندے بنا دیتے، 100 سالہ مردے کی قبر پہ جا کے کنبے ذلہ کرتے، اسے زندہ کر کے کھڑا کر لیتے، مادر ذات اندھوں کو ہاتھ پھیر کے چشمے بینا عطا کرتے تھے، کبھی ہاتھ پھیرنے پہ نہ پہنچتے، رش زیادہ ہوتا تو 70 ہزار مریض روزانہ آتے، کپڑا پھینک دیتے، وہ پھیرا جاتا تو اندھوں کو چشمے بینا مل جاتی، برف کے تار دور ہو جاتے، کوڑیوں کے گھوڑ دور ہو جاتے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی ہیں یہ معجزات سنے، یہ کمالات سنے، اپنا آدمی بھیج کے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے یا ہم اور کی راہ سکیں؟ کہیں آخر الزمان پیغمبر تو ہی تو نہیں جو اتنے بڑے بڑے معجزے ظاہر کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں نہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں۔ اور فرماتے ہیں لیکن اگر اللہ رب العزت مجھے یہ سعادت بخشے تب تو میں بہت بڑا اور قدوس نبی بن جاؤں گا۔ عیسیٰ روح اللہ اتنے باکمال پیغمبر کہ جن کا وجود ہی اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور دلیل ہے اس کی قدرت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑے اتروا سکوں یا انہیں جوڑے پہنا سکوں، لیکن اگر مجھے یہ سعادت مل جائے میری بڑائی کی تکمیل بھی اس دن ہوگی اور میرے تقدس کی تکمیل بھی اس دن ہوگی جب میں ان کے جوڑے اترا سکوں یا ان کو جوڑے پہنا سکوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ جواب پہنچا تو آپ نے آدمی پھر واپس بھیجا کہ جا کے پوچھو کہ اگر تو وہ نبی نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں ظاہر کرتا ہے؟ اگر تو وہ نبی نہیں تو اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں ظاہر کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ معجزات ظاہر کرنا غلط فہمی پیدا کر رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تم ہی آخری نبی، آخر الزمان پیغمبر تم ہی ہو، تو پھر یہ غلط فہمی کیوں پیدا کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اگر میرا کمال کوئی نہ ظاہر ہو اور میں کہوں کہ آنے والا بڑا کامل ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ واقعی وہ کامل ہے؟ ایک جاہل آدمی تعریف کرے کہ فلاں بڑا عالم ہے، لوگ کہیں گے جب یہ الف کو کلی جانتا ہے تو کیا پتا عالم کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کے فلاں بڑا پہلوان ہے، وہ 1 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا، اسے کیا پتا پہلوانی کیا ہوتی ہے، شاذوری کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کہے فلاں بڑا شاعر ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ جب اسے پتہ ہی نہیں کہ شعر گوئی ہوتی کیا ہے، ملکہ شعر گوئی کا کیا ہوتا ہے، اوزان اشعار سے کیا ہوتے ہیں، بہر کیا ہوتے ہیں، اور شعر میں حسن کب پیدا ہوتا ہے، تو یہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو جب تک کوئی خود صاحب کمال نہ ہو وہ کسی کی تعریف کرے اس کا کمال کیسے ظاہر ہوگا؟ ایک آدمی نے افلاطون کی بڑی تعریف کی، جب اسے بتلایا گیا کہ فلاں جناب کی بڑی تعریف کر رہا تھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے کہا ہے وہ فلاں آپ کی تعریف کر رہا تھا تو رونے لگے، وہ ہے بے وقوف، اس نے میری کوئی حراست دیکھی ہوگی تبھی تعریف کر رہا ہوگا۔ کوئی پڑھا لکھا کوئی عالم تعریف کرتا تو میں سمجھتا کوئی کمال دیکھا ہوگا، ایک جاہل آدمی بے وقوف آدمی میری تعریف کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے میری کوئی حماقت دیکھی ہوگی، اس لیے میں رو رہا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، خالہ زاد بھائی نے پوچھا کہ اگر تم وہ نبی نہیں تو پھر اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں ظاہر کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا
کہ میں معجزات اس لیے ظاہر کرتا ہوں کہ جب میری عظمت کا سکہ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا اور میں پھر کہوں گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ آنے والے کی تاریخ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حضرت گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منصب اور مقام کیا ہے؟ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام آپ کی جھنڈے کے نیچے جگہ حاصل کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں، زاریہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے امتیوں تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن جس جھنڈے کے نیچے تم کھڑے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی منت کر کے وہاں جگہ حاصل کرے۔ اے محبوب، میں تمہارا دادا، میں نے تمہارے لیے کعبہ بنایا، میں نے تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگی، دادا ہونے کا واسطہ، کعبہ بنانے کا واسطہ اور دعا کرنے کا واسطہ مجھے بھی اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے حضور، میں نے اپنی نبوت کا سارا پیریڈ تمہاری تاریخ و توصیف میں گزارا، تمہارے لیے فضا سازگار کرتے ہوئے گزارا، لہذا مہربانی کر کے مجھے بھی اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ اپنے جھنڈے لگاتے، اپنی امت کو نیچے کھڑا کرتے، اپنی عظمت شان ظاہر کرتے، اپنا منصب اور مقام ظاہر کرتے، لیکن قیامت کے دن تمام نبی محبوب کریم علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا نبی بھی یہی ہے، اس لیے ہم ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں۔ امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں والے کو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا؟ انبیاء سے کرو عرض کیوں والے کو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ تو وہ بیت المقدس میں عملی طور پر ان کو اپنا امام، ان کو اپنا نبی رسول مان چکے، اور قیامت کے دن بھی ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم ان کے برابر کے نبی نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی ان کی امت میں شامل ہیں۔ اللہ کی رحمت، بیت المقدس میں سرکار جا کے نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر امام الانبیاء ہی بننا تھا تو پھر بیت اللہ شریف کے اندر بھی تو یہ منصب مل سکتا تھا۔ جو خدا انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں اکٹھا کر سکتا تھا، وہ بیت اللہ شریف میں بھی اکٹھا کر سکتا تھا، تو وہ سارے حضرات یہاں آ جاتے، پھر ایک اور فائدہ بھی ہو جاتا، یہاں ایک رکعت کے بدلے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، بیت المقدس کے اندر ایک رکعت کے بدلے 25,000 کا ثواب ملتا ہے، تو یہ 1.5 لاکھ کا جو نقصان ہو گیا یہ بھی نہ ہوتا۔ وہاں 50,000 کا ثواب ملا 2 رکعت پڑھنے سے، یہاں 2 لاکھ کا ثواب ملتا، 1.5 لاکھ رکعت کا ثواب رہ گیا، یہ نقصان آیا تو سارا آ گیا، یہ بھی نہ آتا اور سرکار امام الانبیاء بھی بن جاتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، حضرت مولانا نظام الدین کا آپ کیسے سمجھا، یہاں امام ہے، ان کے استاد گرامی حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کے دادا استاد حضرت استاد العلماء مولانا محمد منظور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لاتے ہیں، تو شریعت تمہیں حق نہیں دیتی کہ تم اپنے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، وہ تمہارے عزیز ہیں، شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن شریعت تمہیں حق نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائے۔ کیوں؟ جو بھی باہر سے بڑا آدمی آئے، بڑا عالم آئے، میرے پیچھے ہٹا کے آپ کھڑا ہوتا جائے تو محلے والے مقامی آبادی جو ہے وہ کہے گی کہ ہمارے امام صاحب تو ٹمپریری سے ہیں، ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں، وقار ہی نہیں، تو ان کی عزت لوگوں کے سامنے کم ہوگی، ان کے مقام میں فرق آئے گا، ان کی شان میں خلل پیدا ہوگا۔ اس لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ بڑے سے ہی تم لیکن پیچھے پڑھو تاکہ ان کے وقار میں اضافہ ہو، تمہاری وجہ سے کیوں نہیں کہو ان کے وقار۔ اگر مکے میں وہ سارے حضرات آ جاتے، بیت اللہ شریف کے اندر سرکار کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، تو
یہ کہا جا سکتا تھا کہ مقام تو ان کا اونچا تھا لیکن رعایت کر دی، چلو مقامی امام ہے، ان کی عزت میں ہماری وجہ سے اضافہ ہو جائے اس لیے ہم پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس گرد کو گوارا نہیں کیا، فرمایا مسجد تمہاری ہوگی، مصلی تمہارا ہوگا، قبلہ تمہارا ہوگا اور امام میرا محبوب ہوگا، مقتدی تم ہوگے، تاکہ پتہ چلے کہ کسی کی غیرت کے ساتھ امام نہیں بن گئے، اپنے حق کے ساتھ امام بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ حضرت گرامی، ایک ہے کسی کا مقام جاننا، ایک ہے کسی کا مقام جاننا۔ مقام جاننا تو آسان ہے، حضرت قبلہ کی سبیوری صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان کی جگہ دیکھ رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا ارشاد احمد صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان کی جگہ دیکھ رہے ہیں، باقی اکابر موجود ہیں، آپ ان کی جگہ دیکھ رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس ایسا آلہ نہیں ہے جس سے تم یہ ٹیسٹ کر سکو کہ ان کے علم کا درجہ کیا ہے یا ان کی فقیری اور پیری کا درجہ کیا ہے۔ وہ مقام معین کرو، مرتبہ معین کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مقام جاننا آسان ہے لیکن مرتبے اور مقام کا تعین مشکل ہے۔ معراج کی رات ان کے مقام کا بھی پتہ کسی کو نہ چل سکے، ان کے مرتبے مقام کا پتہ کس کو چل سکے۔ حضرت جامی علیہ رحمت کیا فرماتے ہیں، ہما پیغمبراں جستجون خدا رحمت کے دو درجے مقامی، تمام پیغمبر بھی حیران و سرگرداں ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ تم کس مقام میں پہنچے ہو، صرف اللہ ہی جانتا ہے تمہارے مقام کو۔ تو جب آپ کے مقام کا علم پیغمبران کرام کو نہ ہو تو آپ کے مرتبے کا اور مقام کا تعین وہ اللہ کیسے کر سکتے؟ جبریل امین علیہ السلام سر سدرا رک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں جدر دوستی مخلصوں یافتی انعام ضرورت چراتا۔ جب دوستی کے اندر مجھ جیسا مخلص تو نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا تو پھر میری صحبت سے کیوں جی چراتا ہے، کیوں میری رفاقت سے منہ موڑتا ہے، آؤ مل کے چلے آگے۔ لیکن ان کا جواب کیا ہے، اگر یکسرے ہوئے فرم فروغ تجلا بسوزت فرم، اگر میں ایک بال جتنا بھی آگے جاؤں تو رب تعالیٰ کی تجلیات مجھے چلا کے رکھ دے گی، میں آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں تیرے 600 پر ہے، میرا ایک پر نہیں، تو اتنے پروں والا ہے اور ایک یہ پر کا ساتھ نہیں دیتا، آنا مل کے چلے آگے۔ بدو سالار بیت الحرام کہ حاملے وہی برتر فرام، اور آگے آپ تیرے اتنے پر ہے تو بڑا تیز رفتار ہے، آنا۔ مگر جواب کیا ہے، وہ گفتہ فراثر مجالم نمان امادم کے نیرو بالم نمان۔ یہ 600 کا 600 پر جواب دے چکا ہے، ان میں ہمت طاقت ختم ہو چکی ہے، میں آپ کی پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سدرا کہاں ہے اور لامکان کہاں ہے؟ سدرا چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہے، ساتویں پہ ختم ہو جاتی ہے، اوپر ساتواں آسمان ہے، پھر عرش ہے۔ 70,000 حجابات کی عظمت ہے، جن میں سے ہر حجاب آسمان کی موٹائی کے برابر ہے، اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو کہاں سدرا کی بلندی ہے، کہاں لامکان کی بلندی ہے؟ جبریل سدرا پہ بھی لرزتا کانپتا کھڑا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام لامکان کے اندر حریم قدس میں پہنچ کے ساتھ پاری کے جلوے سے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت الانبیاء نام محمد اشرف سیالی۔ حضرت گرامی، تو جبریل امین علیہ السلام کیا کہہ سکتے ہیں کہ دینے والے نے دیا کیا ہے اور لینے والے نے لیا کیا ہے؟ جب اتنی دور کی بات ہے اور جبریل بہت ہی نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دینے والے نے دیا کیا ہے اور لینے والوں نے لیا کیا ہے؟ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اونچے ماں اوہا کے جو چکے سنا کے باغ میں بلبلے کے ساتھ ان کی منہ سے بھی محروم نہیں۔ تو جہاں جبریل کو نہیں پتا کہ اللہ نے دیا کیا ہے، محبوب نے لیا کیا ہے، وہاں باقی نتو فتو کیا فیصلے دے سکتے ہیں؟ وہ کس طرح کے ساتھ تول کے تمہیں بتلا سکتے ہیں، کس پیمانے کے ساتھ ناپ کے تمہیں بتلا سکتے ہیں کہ اللہ نے دیا کیا ہے یا محبوب نے لیا کیا؟ اللہ یا رسول اللہ
سرکار کو کیا ملا؟ اللہ نے کیا دیا؟ یہ جانچنے پرکھنے کے لیے یا تو یہ پتا ہو کہ اللہ کا خزانہ کتنا ہے، یا یہ پتا ہو کہ محبوب کا ظرف کتنا ہے، پھر تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب نہ اس کے خزانوں کا پتا ہو، نہ ان کے سینے کی وسعت کا پتا ہو کسی کو، تو کون فیصلہ دے سکتا ہے دینے والے نے دیا کیا ہے اور لینے والے نے لیا کیا ہے؟ ایک ولی کے دل کی وسعت کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو سلطان العارفین علیہ رحمت فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلامیاں جانے، بچے بیڑے بچے جیڑے بچے بج بہانے، 14 طبق وان سمودے دل میرے بستانے۔ یہ ایک ولی کا مقام ہے کہ 14 طبق فرش زمین بلکہ تحت سرا سے لے کر عرش علا تک یہ سب کچھ ولی کے سینے میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے دل کے اندر ہے۔ تو جب ایک ولی کے دل کی وسعت یہ ہے تو نبیوں کے نبی کے دل کی وسعت کیا ہے؟ بلکہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی حضرت فائز بستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو ان العرش وما هواه 100,000 مرة ألقيت في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به وكيف يحس بالحادث وهو كالقديم۔ اگر عرش علا سے لے کر تحت الثرى تک جتنی کائنات ہے، اس طرح کی 10 کروڑ کائنات 100,000 مرة 1,00,000 ضرب 1000 ہو جائے 10 کروڑی بنتا ہے، تو 10 کروڑ جہان اگر عارف کے پورے دل میں نہیں بلکہ دل کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں رکھ دو، اسے کوئی حجم معلوم نہیں ہوگا۔ اور دلیل کیا ہے؟ کیسے یحسب الحادث موت القدیم، اللہ کی ذات غیر محدود غیر متناہی، کہیں نہیں سوا سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، لیکن اگر سوا سکتی ہے تو بندہ مومن کے دل میں۔ لا یسعونی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی کالوقت الجن۔ اللہ فرماتا ہے نہ میرے استعمالے کی گنجائش آسمانوں میں ہے نہ زمینوں کے اندر ہے، لیکن اگر میں سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتا۔ اور تو سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو جب اس دل میں اللہ کی ذات سما سکتی ہے تو پھر مخلوق کی گنجائش کیسے نہیں نکل سکتی؟ یہ تو ولیوں کی بات ہے جو اپنے مجاہدوں اپنے ریاستوں کے ذریعے اپنے دل کو اتنا وسیع کر لیتے ہیں، تو جن کے دل کو وسیع اللہ کرے اور پھر اپنا زمانے کرم ظاہر کرے، علم نشرح لک صدرک، بہادر ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، تو پھر جس سینے کے اشارہ کرنے پر اللہ رب العزت فخر ظاہر کر رہا ہو اس سینے کی کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ علماء کرام اس آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم نفصل صدرک حتی ہوا عالم الغیب والشہادہ، ہم نے آپ کا سینہ اتنا کھول دیا ہے کہ غیب کا جہان جس کے اندر ہے اور شہادت کا جہان جس کے اندر ہے۔ آپ کا سینہ غیب و شہادت کے دونوں جہانوں کو محیط ہے اور یہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے کی وسعت کا اندازہ کسی ولی کو نہیں ہو سکتا، جس طرح حضرت بیان کروا رہے تھے کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں لو کشف علی مثل حرم عبرت من مقام النبوت فکت عن آثار غفیہ، سوئی کے سوراخ جتنا مقام نبوت مجھ پہ منکشف ہوا تو قریب تھا کہ اس کے نیچے جل جاتا خراب ہو جاتا۔ ایک عام نبوت کا یہ مقام ہے کہ اپنے وقت کا خاتم الاولیاء اس کے سامنے جلنے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ اگر عام نبوت کے سامنے ولی کی بلکہ ولیوں کے ستار کی حالت یہ ہے تو پھر نبیوں کے نبی کی نبوت کے سامنے ان کی حالت کیا ہے؟ بلکہ میں کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باطن ہے، حقیقت ہے، جو کمالات ذاتی ہے، جو بشریت کے اجابات اور پردوں کے اندر پوشیدہ ہے، ان کی عظمت، ان کی وسعت، ان کا
مخلوق کے احاطے سے باہر ہونا سرکار خود بیان ان لفظوں میں کر رہے ہیں کہ لی مالدہ وقت لا یا سونی بھی ہے ملک مقرب ولا نبی مرسل. جب میرا یہ عالم آب و گل کا حجاب اترتا ہے، میرا حسن بے نقاب ہوتا ہے، میرا جمال اپنے کمال پہ ہوتا ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ قدس کے اندر اپنے لباس سے حقیقی کے ساتھ چلنا کیا ہوتا ہوں تو وہاں پر وہ مجھے جبریل امین دے سکتے ہیں نہ ابراہیم خلیل دے. تو جب سرکار کے دیکھنے کی مجال نہ جبریل امین میں ہو نہ ابراہیم خلیل میں ہو تو آپ کے مرتبوں کی برابری اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ یہ آزاد کیسے کر سکتے. حضرت شیخ عبدالعزیز ستاز علیہ رحمت امی ولی سے بظاہر پڑھے لکھے نہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو ولی بناتا ہے یا پہلے اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ڈالتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، یا پھر اس کا کرم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ غیر پڑھے انہیں عالم بنا دیتا ہے، پھر انہیں ولی بھی بنا دیتا ہے. واتخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. جس کو بھی ولی بناتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، یا پڑھ کے عالم بنتا ہے پھر ولی بنا دیتا ہے، یا پہلے علم عطا کر دیتا ہے پھر ولایت عطا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں بظاہر پڑھنے کا موقع نہ ملا تو اپنی قدرت کاملہ سے انہیں علم عطا کیا. اور علم کہتا ہے قرآن نازل نہیں پڑھا، لیکن امتحان لینے کے لیے لوگ آیتیں حدیثیں ملا کے پیش کرتے ہیں. حافظوا علی الصلوات سے والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، یہ حضور بتلائیے آیت ہے یہ حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی یہ قرآن ہے، قوموا للہ قانتین قرآن ہے، صلاۃ العصر حدیث. حضور تم حافظ تو ہو نہیں، ناظر خان بھی نہیں، تمہیں کیسے بتائیے حدیث ہے وہ قرآن ہے بلاغت. فرمایا جب تم پڑھتے ہو تمہارے منہ سے نور نکلتا ہے، قرآن پڑھو تو نور جلالی نکلتا ہے، حدیث پڑھو تو نور جمالی نکلتا ہے. میں نوروں کو دیکھ کے بیٹھتا وہ اشکالات آیات اور احادیث کے جہاں علماء حیران سرگرداں رہ جاتے ہیں وہ اس ہستی نے اسے انداز میں حل کیے ہیں کیا چل دنگ رہ جاتی ہے. سبحان وہ فرماتے ہیں لو عاش جبریل الی مئۃ الف سنۃ الی مئۃ الف سنۃ الی ما لا نہایۃ له لما بلغ ربع معرفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جبریل امین لاکھ سال ضرب لاکھ سال ضرب غیر محدود سال زندہ رہے اور مقامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کرتے رہے تو چوتھائی صاحب کے مقامات کا بھی معلوم نہیں کر سکتے. لاکھ ضرب لاکھ کا حاصل ضرب تو آپ نکال سکتے ہیں، مگر جب ضرب غیر محدود ہو جائے تو کیا کریں گے؟ لاکھ ضرب غیر محدود سال یہ انقیمت سال جبریل زندہ رہے، مقامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اسے اتنی پہچان بھی حاصل نہیں ہوگی جتنی کہ چوتھائی حصے کی معرفت ہے وہ حاصل ہو جائے، کتنا بھی نہیں ہو سکے گا. ایک ہے مقام کو پہنچ جانا، ایک ہے معلوم کرنا کہ کتنا مقام ان کو حاصل ہے. پہنچنا تو دور کی بات ہے، پہچان بھی نہیں حاصل ہوگی، صرف چوتھائی حصے کی جو ہے وہ بھی نہیں حاصل ہوگی کہ جائے کہ سارے مناسب کی پہچان حاصل ہو جائے. تو اگر جبریل امین جیسی ہستی کو سرکار کے کمالات کے چوتھائی حصے کی پہچان بھی اتنے کروڑوں اربوں خربوں میل بدوں سالوں میں بھی نہیں ہو سکتی ہے تو ہم غریب کیسے نبی پاک کے مقام کا احاطہ کر سکتے ہیں. حضرت گرامی اس مقام کو سمجھنا ہو تو اللہ رب العزت سے پوچھیے جو فرماتا ہے انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتك وکرامتك عندی. محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تیری شان مرتبہ تیری منزلت تیری مرتبت تیرا مقام تیرا شان ان پہ ظاہر کروں. میں نے دنیا والوں کو پیدا اس لیے کیا ہے. اور یہ فرمانا کہ لولا کا لوا اظہرت الربوبیت، اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرتا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت کا خالق ہونا، کائنات کا موجود ہونا، سرچشمہ کمالات ہونا یہ تو حقیقت مسلم ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں ظاہر نہ کرتا
اپنے ان کمالات کو اگر تمہاری ذات پاک نہ ہوتی تو وہ اللہ رب العزت نے اپنی شان خالقیت کو، اپنی شان غفاری کو، اپنی شان ستاری کو ظاہر کیا تو محبوب کریم علیہ السلام کی خاطر اور آپ کے غلاموں کی خاطر، اور اگر جباری کا قاری کو ظاہر کیا ہے تو محبوب کے دشمنوں کی خاطر ظاہر کیا۔ حضرات محترم، اسی سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہیں کرتا، تو دنیا میں انبیاء بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، ملائکہ بھی آ گئے، تو پتا چلا کہ سب تخلیق میں پہلی ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آپ نہ ہوتے یہ پیدا ہی کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہم اغفر لی بحق محمد و آلہ، اے اللہ محمد کریم علیہ السلام کے صدقے مجھے بخش دے اور آپ کی آل کے صدقے میں بخش دے۔ اللہ نے فرمایا بخش تو دوں گا، فیصلہ ہو گیا، تمہیں بخش دیا۔ لیکن یہ طریقہ تمہیں کس نے بتلایا، یہ ڈھنگ کس نے دکھلایا کہ یہ واسطہ دے پھر تیری بخشش ہو جائے گی، یہ طریقہ کس نے دکھلایا؟ آج کی خدایا جب تم نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح پھونکی، حیات بخشی، اٹھ کے پاؤں پر کھڑا ہوا اور میری نظریں اوپر کو اٹھیں تو تیرے عرش کے کنارے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا، ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں اس وقت سے سمجھ گیا کہ اگر مخلوق ساری سے کوئی پیاری ذات ہے تو محمد کریم علیہ السلام کی ذات ہے، جن کے نام نامی کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے اور ان کے منصب نبوت کے اعلان کو اپنی الوہیت کے اعلان کے ساتھ شامل کیا۔ یا رسول اللہ، اس لیے میں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے کیونکہ میں اس دن سے یہ سمجھا ہوا ہوں کہ سب سے پیاری ذات ہے تو یہ ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا صدق کا یا آدم لولا محمد ما خلقت ہوگا، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، اگر محمد کریم علیہ السلام نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے، اکابر اساتذہ کے لیے نہیں، طالب علم بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ لولا کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ وجود اول کے ذریعے ثانی کی نفی پہ دلالت کرتا ہے۔ لولا کا، لولا محمد ما خلقت کا، اگر محمد کریم علیہ السلام موجود نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو پتا چلا سرکار چونکہ پہلے موجود ہیں اس لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام پہلے موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بعد میں پیدا ہو بیٹا پہلے پیدا ہو جائے؟ یہ تو اللہ سے پوچھو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بیٹا پہلے تھا باپ کو میں نے بعد میں پیدا کیا؟ اللہ کو اطلاع کرو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک محال بات کیوں کر رہا ہے؟ لولا محمد ما خلقت کا، اگر محمد کریم علیہ السلام موجود نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تو موجود تھے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ سے پوچھو کہ بیٹا پہلے ہے باپ بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں، تو اللہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنی جگہ پر تو یہ بڑے فلسفی بنتے ہیں، بڑے عقل مند بنتے ہیں، مگر حقیقت کے عقل سے کورے ہیں، اس لیے یہ راز حدیثوں پہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ بیٹا جس لحاظ سے بیٹا ہے اس لحاظ سے بات میں ہونا چاہیے، مگر جس لحاظ سے وہ بیٹا ہی نہیں اس لحاظ سے پہلے ہو جائے تو کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اپنے نوری وجود کے لحاظ سے حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو لباس بشری کے لحاظ سے ہے، تو لباس بشری کے لحاظ سے صرف حضرت آدم کے بعد نہیں بلکہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بھی بعد ہے، مگر نوری وجود کے لحاظ سے کسی کی اولاد نہیں، لہٰذا حضرت آدم سے بھی پہلے ہے بلکہ پوری کائنات سے پہلے ہے، کیونکہ اس وجود کے لحاظ سے آپ پوری کائنات کے پاس ہے اولاد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مسئلے وجود اور لفظ دیگر ہر سے موجود خود پر ہر چیز وجود کے ذریعے عدم سے اس ہستی کی طرف آئی ہے،
لیکن اگر وجود کی جان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت گرامی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں انجیل اور نواز سے تھوڑا ساتھ کو بتلاتا چلوں کہ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ یہ محمد رسول اللہ کون ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھا، وہ نوری تحریر نظر آئی تو اللہ سے عرض کیا یہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی، یہ کون؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا ہی بیٹا ہے، جس وقت کی بہت عرصہ بعد دنیا پر ظاہر ہو گیا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ جو مضمون ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہی مضمون انجیل پر نواز کے اندر موجود ہے، آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کا پیغمبر بیان کر رہا ہے، حضرت آدم سے اللہ کا مکالمہ ہے اور بیان کرنے والے اللہ علیہ۔ تو جب ایک آسمانی کتاب اور ایک پیغمبر کی زبان سے یہ بات ثابت ہو تو پھر راویوں میں کیڑے نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ عیسائیوں کو جھوٹ بول کے تمہارے نبی کی شان بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کائنات سے ان کی قلم سے یہ لکھوایا ہے کہ میرے نبی کی جان لکھو۔ بہرحال اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے کائنات کی ہر چیز سے 60,000 سال پہلے ان کی روح کو پیدا کر کے آسمانی روشنی میں رکھا۔ تو دونوں ہمارے عقیدے ثابت انجیل سے ہو رہے ہیں، ایک تو انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا، آپ باعث تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق موجودات ہے، یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا، اور کائنات کی ہر چیز سے آپ پہلے موجود ہے، یہ عقیدہ بھی انجیل سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا میں نے روح کو کائنات کی ہر چیز سے 60,000 سال پہلے پیدا کر کے آسمانی روشنی میں رکھا۔ اب تھوڑا ترجمہ کر لوں، مقام مصطفیٰ بھی ظاہر ہو جائے گا اور کچھ ہمارے حصے بھی حل ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے خدائے بزرگ و برتر، جس طرح تو یہ نورانی نقش وہاں لکھنے پہ قادر ہے، میرے انگوٹھوں کے ناخنوں پر بھی تو لکھنے پہ قادر ہے، تو کرم فرما یہ نورانی تحریریں میرے انگوٹھوں کے ناخنوں پر بھی منتقل فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کا نقش ظاہر انگوٹھے کے ناخن پر اور محمد رسول اللہ کا نقش بائیں انگوٹھے کے ناخن پر منتقل کیا۔ تب پہلے انسان نے شفقت صدری کے ساتھ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما، آنکھوں سے ملا اور کہا اے بیٹے مبارک ہے وہ وقت جب کہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا۔ آدم علیہ السلام انگوٹھے چوم رہے ہیں، پہلا انسان بھی حضرت آدم، پہلا انگوٹھے چومنے والا بھی حضرت آدم، تو گویا کتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے، کتنی انگوٹھے چومنے کی تاریخ پرانی۔ یہ انگوٹھے چومنا بدعت نہیں، نیا کام نہیں، بلکہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے تب سے انگوٹھے چومنے کی بھی ابتدا ہوئی۔ یہ سنت قدیمہ ہے اور اس کی اتنی عمر ہے جتنی انسانیت کی عمر، اس لیے اسے بدعت کہنا غلط بات ہے۔ ہاں کوئی آدم علیہ السلام اس کا بیٹا ہو کر ایسے عظیم باپ کی سنت پہ عمل نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن جو ایسے عظیم باپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اعتراض ان پہ بھی ہونا چاہیے تو ان پر جیسے باپ کی راہ کو چھوڑ جائے۔ یہ عجیب بات ہے، اتنے عظیم باپ کی راہ کو چھوڑے ان پر اعتراض نہیں، اعتراض ان پر ہے جن کی سنت پہ عمل پہ۔ بہانہ کیا ہے؟ جن کے پلید ہوتے ہیں، چلو جن کے پلید ہوتے ہیں نہ چومے، جن کے پاک ہیں وہ چوم لیتے ہیں۔ اب ہمارے انگوٹھے کا پتہ پاک ہے یہ پلید ہے، یہ ہمیں ہمیں تو نہیں، انگوٹھا ہمارا ہو فیصلہ وہ دے پلید ہے یہ ہو سکتا ہے۔ کسی عقل مند سے پوچھ لو گے ہمارے انگوٹھے کے بارے میں وہ فیصلہ دے پلید ہے یہ ہو سکتا ہے، ان کا پلید ہے نہ چومے، نہ منہ سے لگائے نہ آنکھوں سے لگائے، ہمارے پاس ہے ہم سے رکاوٹ تو۔ ایک عورت کو کپڑے آ جاتے ہیں، حیض آ جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ لٹ لے کے کھڑی ہو جائے، پورے محلے والی عورتوں کو کیا خبر تھا کوئی نماز نہ پڑھے کیونکہ مجھے کپڑے آئے ہوئے، اور تجھے آئے گے تو نہ پڑھ، دوسروں کے لیے کیا مصیبت ہے، تو نے کیوں روکتی؟ اگر تمہارے انگوٹھے پلید ہے تم نہ چومو، دوسروں کے لیے پابندی کیونکہ میرے پلید ہے لہٰذا تم نہ چومو، یہ کون سی دلیل ہے؟ عجیب بات ہے، انگوٹھے آج تک پاک نہیں ہوئے،
نماز پڑھتے وقت پاک ہے، روٹی کھاتے وقت پاک ہے، حلوہ کھاتے وقت، زردہ پلاؤ کھاتے وقت پاک ہے۔ اگر پلید ہوتے ہیں تو نام مصطفیٰ چننے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ پلیدی کوئی اور ہی ہے، یہ ظاہری پلیدی نہیں ہے، کوئی اور ہی پلیدی ہے۔ ویسے ہم لوگ اتنے امیر تو نہیں ہیں، درویش لوگ ہیں، لیکن اگر جہان کا کسی چشمے کسی دریا کا پانی ان کے انگوٹھوں کو پاک کر سکتا ہے، ہمیں حکم دے ہم پانی منگا دیں۔ گنگا جمنا کا پاک کر سکتا ہے، کوئی اور امریکے کا، آسٹریلیا کا، افریقے کے کسی علاقے کا پانی ان کے انگوٹھوں کو پاک کر سکتا ہے، ہم اپنی ساری پونجی خرچ کر کے وہ پانی منگائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سرکار کی تعظیم تقریم کا معاملہ ہے، تمہارے باب آدم یہ تعظیم کر رہے ہیں، اس سے بھی تم لڑائی کر رہے ہیں، اس سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ جس جگہ سے پلیدی نکلتی ہے سنجے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، مگر یہ انگوٹھے آج تک پاک نہیں ہوئے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ان جگہوں سے بھی زیادہ انگوٹھے کیوں پلید ہو گئے جو سنجے سے پاک کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جانے ان کے انگوٹھے جانے ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے رکاوٹ کوئی نہیں، اور ہمارے باب آدم کی سنت ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے جو انگوٹھے چوم کے ہاتھوں میں لگائے گا اصول نہیں قائد یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا بازو پکڑ کے اپنے حاضر میں چلے جاؤں۔ زندہ باد، زندہ باد، امت الانبیاء علامہ محمد اشرف سیالی، شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالی۔ اس بات سے ذرا اندازہ کیجیے کہ حضور کا مقام کیا ہے، منصب کیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے لباس بشری کے لحاظ سے پاک پہلے پیغمبر، پہلے خلیفے اور سب نسل انسانی کے پاس ہے، مگر اس عظیم بیٹے کے نام پر کو بھی انگوٹھے چوم کے آنکھوں میں لگا۔ ظاہر ہے باپ بیٹوں کی اتنی تعظیم تقریم نہیں کیا کرتے، مگر یہ باپ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفے بھی ہیں، تخت قدرت سے پیدا ہونے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زمین ان کے سامنے جھکائی ہے، ان کو وہ علم عطا کیا ہے کہ جنات اور ملائکہ ان کے سامنے عاجز آ گئے ہیں، اتنی عظمتوں کے مالک ہونے کے باوجود اپنے اس فرزند ارجمند اور اس سے ہونے ہار لگتے جگر کے نام پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا حضرت محترم ساتھی کہتے ہیں، اے بیٹے مبارک ہے وہ وقت جب کہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا۔ تو میلاد کا وقت حضرت آدم علیہ السلام کی نظروں میں کتنا عظیم، کتنا بابرکت ہے کہ وہ فرما رہے ہیں، اے بیٹے مبارک ہے وہ وقت جب کہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا۔ تو جب ولادت کا وقت اتنا بابرکت ہے تو جب نبوت کا وقت کتنا بابرکت ہوگا، پھر معراج کا وقت جب ہر چیز قدموں سے نیچے ہوگی اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کریم امداد میں رکھ رہے ہوں گے، وہ وقت کتنا برکت والا ہوگا۔ حضرت محترم نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے مقام کو جاننا ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت عرش پہ اپنی شان کے لائق جلوہ کر ہوگا اور عرش کی دائیں جانب یار کی کرسی بچھائی ہوگی، سبحان، عرش کی دائیں جانب سرکار کے لیے کرسی بچھائی ہوگی۔ اور وہ دن کون سا دن ہے؟ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا صرف میں مالک، قیامت کے دن میں صرف میں بادشاہ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اور لمن الملک اليوم، ملک آج کس کا ہے؟ کسی کا نہیں، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف اللہ واحد کا ہے۔ لیکن اس دن بھی یار کی کرسی تھا، جو انفرادی دن ہے اللہ کا، امتیازی دن ہے اللہ کا، جس میں اس کی شان مالکی، جس میں اس کی شان ملکیت اور شہنشاہی پوری طرح ظاہر ہونی تھی، اس دن بھی اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے ساتھ یار کی کرسی رکھی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نبی کو خدا سے ملاتے ہیں، تم نبی کو بڑھا رہے ہیں، ان کے منصب سے زیادہ انہیں
مرتبہ دے رہے ہو، خدا سے ملا دیتے ہو۔ اور بھائی وہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارے نبی ہے، اس کی شان بڑے تو ہمیں تکلیف کوئی نہیں، ان کی شان بڑے تو ہمیں تکلیف کوئی نہیں۔ یہ جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کر کہ جو تیرا انفرادی دن تھا اس کو بھی یار اس دن میں بھی یار کے ساتھ ملا رکھا ہے، کچھ تو خیال کر، کم از کم اپنے انفرادی دن میں تو یار کو پیچھے ہٹا دے۔ جب اس دن میں بھی اللہ اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، ہم غلاموں کو کیا پڑی ہے کہ محبوب کو خدا سے جدا کرتا۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ اللہ رب العزت نے 50,000 سال کا وہ دن بنا دیا۔ حالانکہ جب حساب کتاب شروع کرے گا تو کلم بالبصر اور ہوا اقرب، آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی تھوڑی دیر میں حساب ختم ہو جائے گا۔ تو جو حساب کتاب آپ سے بچنے سے بھی پہلے ختم ہو سکتا تھا، اس حساب و کتاب کے لیے 50,000 سال کا لمبا دن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات؟ لوگوں کو تھکا کے، زج کر، عاجز کر، مجبور اور بے تک کر کے میرے یار سے چھکا رہا۔ یہاں سوچو اب تو یا رسول اللہ مدد پھر بات بنے لوگوں نے لڑائی بنائی ہے، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد کہو، یا رسول اللہ مدد نہ کہو۔ یہ عجیب بات ہے، جہاں خدا نظروں کے سامنے نہیں وہاں تو یا اللہ مدد کہو، اور جب سامنے ہوگا بے حجاب جلوہ ظاہر کیے ہوئے ہوگا پھر نبی کے دامن میں چپ رہے گا، پھر یا اللہ مدد پہ نہیں، پھر یا رسول اللہ مدد پہ گزارا ہوگا، پھر یا رسول اللہ مدد پہ گزارا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں جو نعرہ قیامت کو برحق ہے وہ دنیا میں برحق نہیں ہے؟ قیامت کے دن اور اسلام چلے گا، دنیا میں اور اسلام چل رہا۔ اگر قیامت کا اسلام اور دنیا کا ایک ہے تو ماننا پڑے گا، اگر یا رسول اللہ مدد قیامت کو برحق ہے تو دنیا میں برحق ہے۔ اگر دنیا میں شرک ہے تو پھر قیامت کو بھی شرک ہے، لیکن میں دیکھوں گا کہ تم وہاں کیسے یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، کیونکہ یہ تو سب نبیوں کو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ بھی آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا مگر ایک قراءت کی اجازت دی۔ سرکار نے جبریل سے کہا قرآن واپس لے جاؤ، میری امت کے قبیلے زیادہ ہیں اور ایک لفظ ہر قبیلے کی زبان پر نہیں چڑھ سکتا، جس طرح آپ کے ہاں ہے کوئی شمع پڑھ لیتا ہے، کوئی شمع شین نہیں پڑھ سکتا وہ سما کہہ دیتے ہیں، کوئی بزم پڑھتا ہے زے کے ساتھ، کوئی زے نہیں پڑھ سکتا وہ بجم کہہ دیتے ہیں، کوئی فضل واد پڑھ لیتا ہے، کوئی وال نہیں پڑھ سکتا وہ جیم یا پڑھ دیتا ہے، فرج کہہ دیتا ہے۔ تو ایک لفظ ہر زبان پہ چڑھنا مشکل ہے، اس لیے سرکار نے سہولت مانگی، حبن علی امتی، میری امت کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہو 2 قراءتوں پر پڑھنے کی اجازت۔ سرکار نے خود لوٹا دیا، حبن علی امتی، ابھی مطلوبہ سہولت تو ملی، لہٰذا قرآن واپس کیا جائے۔ اللہ نے پھر جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہو 3 قراءتوں پر پڑھنے کی اجازت۔ سرکار نے کہا جبریل اب بھی مطلوبہ سہولت نہیں ملی، جانا قرآن واپس لے جاؤ۔ اور پھر واپس لے گئے تو پھر اللہ نے فرمایا 7 قراءتوں پر پڑھنے کی اجازت۔ اب مطلوبہ سہولت مل گئی، جو سرکار کو درکار تھی وہ سہولت مل گئی۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کو جو بار بار قرآن لوٹانے کی تکلیف اٹھانا پڑی اس کا بدلہ بھی دیا، بجائے اس کے کہ اللہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا تم کون ہوتے ہو قرآن واپس کرنے والے، میں جانوں میری مخلوق جانے، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نہیں جانتا مخلوق کی بلائی کو تم بھی تو جانتے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا، سرزنش کرتا، اللہ فرماتا ہے اللہ کا بکل رزت حضرت تو کہا مسئلہ تم نہیں یا رسول اللہ تمہیں یہ بار بار قرآن لوٹانے کی تکلیف کرنا پڑی ہے، 4تھی مرتبہ جا کے مطلوبہ سہولت ملی، پہلی 3 مرتبہ مفت کی تکلیف اٹھائی، لہٰذا اس کا بدلہ ہم یہ دیتے ہیں کہ 3 بار جو کرتی ہوں مانگ لو وہ قبول کی جائے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر انسان سے
بس قرآن ہمیں دے کے چلے گئے. ہمارا کام ہے قرآن کو سمجھے. وہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ وہ زمین میں اللہ کے نائب ہے اور خلیفہ ہے. کائنات کے اندر اصل حکم کو اللہ کا ہے لیکن اس کے نافذ کرنے والے پیارے مصطفیٰ. اس لیے اللہ رب العزت ان کی رعایت کرتا ہے, ان کا لحاظ کرتا ہے, ان کا پاس کرتا ہے, ان کے مشوروں کو اہمیت دیتا ہے اور پھر ان کی تکلیف پر ان کو بدلا بھی دیتا ہے. کہ تمہیں 3 مرتبہ قرآن لگانا پڑا اس کا بدلا یہ دیتا ہوں کہ 3 دعائیں جو مرضی ہوں مانگ لو غلطی کی. ہر نبی کو ایک دعا کا حق تھا جو ضمانت والی دعا تھی, جو بھی مانگو قبول ہوگی. کسی نے اپنی بادشاہی مانگ لی, رب حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے وہ حکومت دے جو میرے علاوہ کسی کے شاہ نشان نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے وہ مانگ لی نبوت رسالت, وہ دعا قبول ہو گئی. حضرت علیہ السلام نے مخالفین کا بیڑا غرق کرانے کے لیے وہ دعا استعمال کر لی. ہر نبی نے اپنی دعا یہاں استعمال کر لی, مگر سرکار نے 3 میں سے 2 استعمال کی ہے, 1 بچا لی. اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی. خدایا میری امت کے کبیرے گناہ معاف کر, خدایا میری امت کے صغیرے گناہ معاف کر. یہ 2 دعائیں یہاں استعمال ہوئی. قربان جاؤں اس رحیم کریم نبی کی شان رحیمی کریمی پر یہ 2 دعائیں مانگی ہیں مگر نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے. اگر دونوں استعمال کی ہے تو اپنی امت کے لیے. میری امت کے کبیرے گناہ معاف کر, میری امت کے صغیرے گناہ معاف کر. اور جو بچا کے رکھی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ فرماتے ہیں اکثر تو صالح کا لیوم یرغب الیہ الخلق کلہ حتی ابراہیم. میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے جب خدا کی ساری مخلوق ومن انبیاء کے ومن سید انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے میرے در کے سوالی بن کے آئے گے. میں نے سبحان کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو نہ اپنے انجام کا پتہ ہے نہ ہمارا پتہ ہے, نہ اپنے انجام کا پتہ ہے نہ ہمارا پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کہ نزیوان رسول اللہ وایو کا نبی اللہ میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. پوری حدیث کی کتابوں سے اگر کوئی حدیث ملی تو یہی ایک کہ نبی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں, ہمارے انجام کا پتہ نہیں. تو پھر اس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم کون سا انعام لینا چاہتے ہیں؟ اس نبی کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ عیسائی بن جاؤ, کیونکہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیّا. میں پیدا ہوا تو سلامتی کے ساتھ, جب بھی مروں گا تو سلامتی کے ساتھ, جب اٹھوں گا قیامت کو تو سلامتی کے ساتھ. پھر عیسائی بن جاؤ, پھر محمدی بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب تمہارے نبی کو اپنے انجام کا ہی قدر نہیں ہے تو تم ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کیا ضمانت حاصل کرو. بڑے افسوس کی بات ہے, قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دنیا کی نسبت قیامت آپ کے لیے بہتر ہے, بلکہ صحیح معنی یہ ہے کہ ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے. ہر لمحہ آپ کے مرتبے سے بلندتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر پچھلا لمحہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے, برتر ہے. لمحہ لمحہ آپ کے درجے بلندتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے والا 100 بھائیوں کا رب بتا 100 معبود تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہماری عطا کا پیمانہ تمہاری رضا ہے, ہم نے یار کو راضی کرنا ہے اور جہاں سے راضی ہوگا ہم وہیں سے راضی کریں گے. جب اللہ رب العزت کی عطا کا پیمانہ محبوب کی رضا ہے تو پھر محبوب کو خطرہ کس بات کا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن میں اپنے نبی کو شرمسار ہونے دوں گا, نہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے صحابہ کو شرمسار ہونے دوں گا. صرف صحابہ کی بات نہیں کی,
بلکہ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ جو مہاجرین و انصار کے صحیح معنی میں لچے کرم پہ چلنے والے اہل سنت ہے، مسلمان ہے، قیامت تک کیوں نہ پیدا ہوتے چلے جائیں، ان سب سے میں راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہوں۔ میں نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہے۔ تو جب صحابہ کے غلاموں سے اللہ راضی ہے تو صحابہ سے کیوں نہیں راضی ہوگا؟ اور جب صحابہ کرام سے راضی ہے پھر نبی پاک کے لیے کیا کیا سوا ہو گئی؟ ولیوں کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب ولیوں کے لیے خوف اور حزن نہیں ہے تو پھر نبیوں کے نبی کے لیے کیا خوف اور حزن و ملال؟ یہ ایسے بھی بھول گئی، باقی حدیثیں بھی بھول گئی۔ سرکار فرماتے ہیں انا اول شافعین اول مشفعین، سب سے پہلے کوئی شفاعت کرنے والا ہے تو بھی میں، اور جس کی مقبول ہوگی شفاعت وہ بھی میری ذات۔ انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کی زنجیر جا کے کٹکھٹائے گا، دروازہ کھلائے گا اور جنت کے اندر داخلے کا افتتاح کرے گا وہ بھی میری ذات پاک ہوگی۔ سرکار جا کے زنجیر ہلائیں گے، خادم جنت رضوان توڑتا ہوا آئے گا، بس حضور کیسے گرا آپ گانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فٹ دروازہ کھولے گا، ہاتھ چومے گا اور کہے گا ٹھیک ہے عمر تو اللہ افتح علیہ قبل یا رسول اللہ جو ہم یہی ہے کہ میں صرف آپ کے لیے کھولوں آپ کو پہلے کسی کے لیے نہ کروں۔ یہ بھی سرکار فرما رہے ہیں یوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، قیامت کے دن کے لیے میں نے دعا بچا کے رکھی ہے جس دن ساری مخلوق میرے در کی سوالی بن کے آئے گی، اور نبی بھی سارے میرے در کے سوالی ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے در کے سوالی ہوں گے۔ میں نے اس دن کے لیے یہ تیسری دعا بچا رکھی۔ تو پتہ چلا کہ سرکار صرف یہ نہیں جانتے کہ میں آپ نجات پانے والا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں کہ باقیوں کی نجات بھی میرے دستے کرم میں ہوگی۔ اگر میں ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھوں گا ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے دعا اس کے لیے رکھا۔ اللہ کی رانی نبیوں کو بھی پتا ہے قیامت آنی ہے، ایک ایک دعا ان کے پاس بھی بچا لے، اپنی امت کے لیے کام آتی، اپنے لیے کام آتی، ایک ہی دعا کی کمل تو وہی بچا لیتے، نہیں بچائی، حالانکہ انہیں پتا ہے قیامت تو آنی ہے۔ کوئی نبی ایسا ہے جسے نہ پتا ہو قیامت آنی، پتا ہے، اس کی ہولناکیاں بھی پتا ہے، اس کی شدتیں سختیاں بھی پتا ہے، اس سے رب کی شان جباری کا ہاری کتنا ظاہر ہوگی یہ بھی پتا ہے، انسانوں کی جو بے بسی اور مجبوری ہوگی اس کا بھی پتا ہے، لیکن دعا نہیں بچا کے رکھی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں لجپال کو لاج ہے، انتظام کر کے آئے گا کیا کریں۔ لجپال نبی لجپال نبی، رمضان نبی، دلدار نبی، عقیدہ حیات النبی۔ اس لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا، نہ اپنے لیے نہ امتوں کے لیے، ان کے انتظام کرنے والا آ رہا ہے، رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجانے والا اور امام الانبیاء کے منصب پہ قائم ہونے والا آ رہا ہے، وہ جس طرح اپنی امت کا انتظام کرے گا ہم سب کا، کیونکہ رحمت للامت نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ سب کے لیے سامن کے بادل بن کے ان کے سروں میں چھاؤ کریں گے، اس لیے ہمیں کیا پڑی ہے انتظام کرنے کی۔ قیامت کے دن لوگ کھڑے سینے میں غرق ہے، مبہوت ہے، مدہوش ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا کریں، کدھر جائیں، چھٹکارا کیسے ہو۔ مسلم شریف میں فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ، اللہ الہام کرے گا شفیع ڈھونڈو، بات بنے گی شفیع کے بغیر، اللہ الہام کرے گا۔ کیوں کرے گا کہ جس مقصد کے لیے میں نے روک رکھا ہے وہ مقصد تو پورا ہو نہیں رہا، تو روکنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ الہام کرے گا کہ شفیع ڈھونڈو، شفیع کے بغیر بات نہیں بن سکتی، یہ اللہ الہام کرے گا۔ کیا شرک کا الہام کرے گا کہ مشرک بن جاؤ؟ اگر کسی کو شفیع ماننا شرک ہے تو کیا اللہ مشرک بنائے گا؟ سارے مومن بھی اب مشرک بن جائے، کوئی مومن موحد نہ رہے،
اللہ کا فرشت نے الہام اس لیے کیا ہے کہ اللہ شفاعت کو شرک نہیں سمجھتا. پتہ نہیں یہ کیوں سمجھتے؟ اللہ کو سمجھ نہیں آئے کہ شفاعت شرک ہے، پھر سیدھے سمجھ آ گیا کہ شفاعت شرک ہے. اللہ الہام کرے گا. اب ان کے سر جوڑ کے بیٹھے ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو سفارشی ڈھونڈتے، اس کے ذریعے کام چل جاتا تھا. پھر آج بڑی مشکل درپیش ہے، سب مشکلوں سے بڑی مشکل درپیش ہے. آج بھی کوئی سفارشی تلاش کرے تو اللہ جا کے ہمارے لیے سفارش کرے. ساری امتیں دل بیٹھیں گی، صلاح مشورہ کریں گی، سوچیں گے باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے مہربان. اور باپ بھی ہمارا وہ جو سب نسل انسانی کا باپ ابو البشر ہے، ابو الانبیاء ہے، مسجود ملائکہ ہے اور علم میں سب سے فائق ہے. تو کیوں نہ انہیں کی منت سماجت کریں. چنانچہ وہاں پہنچیں گے تو جواب کیا ملے گا؟ نفسی نفسی سلطہ میں سوغیر، میں تو اپنی فکر میں ہوں، تم ادھر کیسے آ گئے؟ چلو اور کے پاس جاؤ، کسی اور کو ڈھونڈو. ابا جی پھر یہ تو بتلاؤ کس کے پاس جائیں؟ اذهبوا الى نوح، حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ. میں نے یہ تفصیلی بیان کرنی میں تو آپ کے علم میں ہے ہی، صرف یہ اشارہ کرنا ہے کہ حضرت آدم یہ نہیں کہیں گے کہ شرک کی راہ پکڑ لی تم، شفیع ڈھونڈ گئے اور مشرک بن گئے. یہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ دنیا میں جو ایمان کی پونجی کما کے لائے تھے وہ بھی گنوا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ خبردار سیدھے جاؤ، یا اللہ مدد پکارتے ہوئے جاؤ، یا رسول اللہ مدد چھوڑو. کیا کر رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کو چاہیے تھا ان بچوں کی ہمدردی کرتے ہوئے سیدھی راہ سمجھاتے، شرک سے بچاتے، انہیں کہتے کہ شفیع مت تلاش کرو، سیدھے اللہ کے پاس جاؤ. مگر یہ سمجھ لیا اذهبوا الى نوح، فرمایا حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ. حضرت نوح نے خود مجبوری ظاہر کی مگر کہا اذهبوا الى ابراہیم خلیل، اللہ کے خلیل ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے بھی نہیں کہا غلط راہ پہ پڑ گئے، وہ بھی آگے راہ دکھلا رہے ہیں، وہ موسیٰ کلیم کی راہ دکھلا رہے ہیں، وہ عیسیٰ روح اللہ کی راہ دکھلا رہے ہیں. ہر نبی آگے بھیج رہا ہے. اگر یہ شفیع کی تلاش شرک ہے، کسی کو شفیع ماننا شرک ہے تو پھر سارے پیغمبروں کو بھی مشرک ماننا پڑے گا. پہلا شرک اللہ نے کیا، شفیع کی تلاش کا الہام کیا. دوسرا شرک نبیوں نے کر دیا کہ آگے بھیج رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھیج رہے، آگے دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیج رہے ہیں. تو نہ خدا شرک کر سکتا ہے، نہ شرک کا الہام کرتا ہے، نہ پیغمبر شرک کی راہ دکھلا سکتے ہیں.